بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد हम लोग मनार السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ کتاب الصلاح میں مبطلات الصلاح پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اس کے لیے عنوان باندھا ہے فصل فيما يبطل الصلاح. مبطلات الصلاح میں ہم لوگ نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں. آج ہم لوگوں کو جہاں سے پڑھنا ہے وہ بفسخ النیت وبالتردد فی الفسخ، تو یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبفسخ النیت وبالتردد فی الفسخ وبالعزم علیہ لأن استدام النیت شرط وبشکه هل نوى فعمل مع الشك عملا قال في الكافي ومتى شك في الصلاة هل نوى أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزأه، وإن فعل شيئا قبل ذكره بطل صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته. وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدميين لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد لأنه كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم لما عرض له الشيطان في صلاته لما عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول قاله في الفروع وعده في الإقناع في باب النكاح من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وبالقهقهة لحديث جابر مرفوعا القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها قاله في المغني. وبالكلام ولو سهوا لما تقدم. وقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن أرقم. کافی ہے نا شیخ؟ جی کافی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ مبطلات الصلاح پڑھ رہے ہیں منار السبیل فی شرح الدلیل میں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے. یہاں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی، جیسے ہر وہ چیز جو طہارت کو باطل کر دے، طہارت ختم کر دے، وہ چیز گویا کہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. اسی طرح آمدن بے ستری کرنا یعنی کشف العورہ، اسی طرح قبلہ کے برخلاف آپ قبلے کی طرف پیٹ کر دینا، یا عمل کثیر کرنا، یا پھر کسی بھی رکن کا اضافہ کرنا جان بوجھ کر، یا جو اعمال ہیں نماز کے اس میں تقدیم و تاخیر کرنا جان بوجھ کر. اسی طرح نماز مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر دینا، یا سورۃ الفاتحہ میں کچھ ایسی لفظی غلطی یا ایسے معنی کو الٹا دینا جس سے مفہوم ہی بدل جائے، یہ بھی جان بوجھ کر. اگر کوئی آدمی جاہل ہے اور اس نے ایسی کوئی غلطی کر دی
ابھی پڑھا ہی نہیں ہے صحیح ڈھنگ سے، وہ ابھی ابھی اسلام قبول کیا، ایسی کوئی بات ہے تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہ کچھ چیزیں بیان کی گئی تھیں۔ اب اس کے بعد بقیہ کچھ چیزوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وَبِفَسْخِ النِّيَّةِ وَبِالتَّرَدُّدِ فِي الْفَسْخِ، آدمی نماز پڑھتے پڑھتے بس اب نماز کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تو پھر تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب میں نماز پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں، نماز کا ارادہ ہی نہیں میرا، چھوڑ دیا تو گویا کہ کینسل کر دیا اس نے، نیت جو تھی وہ نیت ہی اس نے ختم کر دی۔ اور یا تو پھر پوری طرح پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اب نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، مجھے بس کنٹینیو نہیں کرنا ہے، میں بعد میں پڑھوں گا، یا کچھ سوچ کر جو ہے چھوڑ دیا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی، یا اس طرح اس کو تردد ہو جائے کہ میں فسخ کر دیا نیت یا نہیں، تو ایسے ساری صورتوں میں نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نیت شروع سے آخر تک ہونا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہی ہے۔ آپ کا اگر ارادہ ہے نہیں میں نماز ابھی نہیں پڑھنا ہے، مجھے نماز چھوڑ دے رہا ہوں، ایسی کوئی بات آپ سوچ لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ بھی شک کی ہی، نماز میں اس کو شک پیدا ہو جائے، کیا حل نوى فعمل مع الشک عملا، نماز پڑھنے کی نیت کر کے کھڑا ہے یا نہیں، ایسا اس کو شک ہو گیا کہ میں نماز جب شروع کیا ہوں تو ایسی صورت میں میری نیت تھی کہ نہیں نماز کی۔ تو اگر اس طرح نماز کے تعلق سے شک ہو جائے، شروع کیا میں نیت کر کے یا نہیں، تو پھر سے یہ نماز شروع کرے گا، لزمہ استئنافها، یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی وجہ کیا بتلا رہے ہیں، لأن الاصل عدمها، اصل میں تو اگر دیکھا جائے تو ابھی تک نیت ہی نہیں کی، کیوں؟ آدمی جب نیت کرے گا تو ہی وہیں سے نیت کا اعتبار، جب نیت ہی نہیں کیا تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ نہیں کیا بول کر ہی اس کو معتبر سمجھیں گے، نہیں کیا یہی مان لیا جائے گا۔ فَإِن ذَكَرَ أَنَّهُ نَوَى قَبْلَ أَن يُحْدِثَ شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ أَجْزَأَهُ، اس کو یاد آ گیا نہیں میں نیت کیا تھا، ابھی تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہا ہے، ایسا نماز کے کچھ ارکان ادا بھی نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یاد آ گیا تو ایسی صورت میں درست ہے، نماز باطل نہیں ہوگی۔ وَإِن فَعَلَ شَيْئًا قَبْلَ ذِكْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ شَاكًّا فِي صَلَاتِهِ، یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یاد آنے سے پہلے آپ نے کچھ ارکان ادا کر دیے، نماز، تکبیر تحریمہ، سورۃ الفاتحہ، یہ ساری چیزیں پڑھ لی، تو اب آپ کا چونکہ شک تھا اس وجہ سے نماز باطل ہوگی۔ یہ تو ہو گئی فقہ حنبلی کی بات، یعنی فقہ حنبلی میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے وقت میں نماز کی نیت کیا ہوں یا نہیں کیا ہوں، اس میں اگر آپ شک کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ یہ فقہ حنبلی کا یہ موقف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جب نماز میں داخل ہوتا ہے تو نماز ہی کے ارادے سے وہ داخل ہوتا ہے، نماز کی ہی نیت وہ کرتا ہے، تو اب صرف محض اس بنیاد پر کہ مجھے شک ہو رہا ہے، شک کی بنیاد پر وہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ تو ایک آدمی جب آیا نماز کے لیے، وہ دل میں ارادہ ہی کر کے آیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی گویا کہ نماز ہوگی۔ وہ صرف میں نماز کی نیت کیا ہوں نہیں کیا ہوں، یہ اگر شک اگر اس کو صرف شک ہوتا ہے تو اس شک کی وجہ سے وہ نماز نہ توڑے، نماز نہ چھوڑے، نماز وہ پڑھے، کیونکہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز ہی کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہے۔ صرف اس بنیاد پر کہ میں نے نماز کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، یا اس میں اس کو شک پایا جائے تو اس کی وجہ سے وہ نماز نہ چھوڑے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کہنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو نماز کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے صف میں داخل ہوتا ہے تو نماز ہی کی نیت سے داخل ہوتا ہے، اب اس کے لیے الگ سے
الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ کوئی نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. دل میں ارادہ جو خیال ہے بس وہی نیت کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو اس میں صحیح موقف یہی ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر کہ نیت نماز کی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس میں اگر شک ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ نماز پڑھنے والا یا نماز کے لیے کھڑنے والا نماز کا ارادہ کر کے ہی کھڑتا ہے. محض شک کی بنیاد پر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. اب اس کے بعد دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں وَبِالدُّعَاءِ بِمَلَاذِ الدُّنْيَا، اور اسی طرح آدمی کوئی دعا کرتا ہے نماز میں دنیا کی لذتوں کا سوال کرتا ہے. وَمَا يَشْبَهُ كَلَامَ الْآدَمِيِّينَ، جو ایسی بات کی دعا کرتا ہے، ایسے بات یا ایسے کلمات سے دعا کرتا ہے جو لوگوں کی گفتگو کی مشابہت اختیار کر جائے. مثلا اس کے لیے انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نماز اس کے اندر لوگوں کی باتیں درست نہیں ہیں، صحیح نہیں ہے، یعنی بات کرنا لوگوں کا یہ درست نہیں ہے. یہاں صرف تسبیح، تکبیر، قرات قرآن ہونا چاہیے. تو امام احمد اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی دعا کیا جو بالکل باتوں کی مشابہت ہے، باتوں کی طرح، مثلا کیسے مشائخ کوئی مثال دیں گے کہ باتوں کی مشابہت کیسے ہوگی دعا میں، کہاں آدمی کیسے کہے گا. مثلا ایک مثال کے طور پر دعا کیسے، کیا بولے شیخ؟ دعا میں آدمی ایسی دعا کرے جس میں دنیا کی لذت کا سوال کرے، یا ایسی دعا کرے جو بالکل لوگوں میں گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، ایسی دعا کرے. اس کے لیے مثال کے طور پر کوئی ایک دعا یا ایک مثال دے کر ہم لوگ سمجھ سکیں تو اب ایک آدمی جو ہے تشہد میں بیٹھا ہے، وہ جو اتحیات وغیرہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ سب پڑھ لیا. تھوڑا موقع ہے، ابھی امام صاحب سلام نہیں دے رہے ہیں. اب ایسے میں وہ یہ کرتا ہے اے اللہ مجھے جو ہے ایسا گھر دے کہ اس کے اندر 15 کمرے ہوں، فل فرنش ہو، اور ایسے جو بالکل انسانوں سے جس طرح بات کرتے ہیں یا انسانوں کی باتوں کی مشابہت ہے، ایسی دعا. اللہم ارزقنی اولادا اموالا، اور اس میں بھی خاص طور پہ پوری تفصیل ذکر کر کے کہ اس میں اموال میں بھی ایسا ہو، اس میں جائیداد ہو، عقارات ہوں، سیارات ہوں، اور یہ سارے چیزیں گویا کہ جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے ایسی گفتگو اگر کرے، ایسی دعا کرے تو بھی نماز باطل ہوگی. جیسے ایک مثال کے طور پہ اے اللہ مجھے ایسا گھر دے جس کے اندر 15 کمرے ہوں اور اس کے بھی 2-3 فلور ہوں، اور پھر جو ہے اس کی پارکنگ اچھی بڑی ہو. یہ سارے جو ہے اس طرح کی تفصیل سے اس طرح دعا کرے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ دعا باطل ہو جائے گی. ہاں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے فقہ عملی کے اعتبار سے آپ اس طرح اب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کو یوں طول دیتے جا رہے ہیں ملذات دنیا میں کہ گھر کے اوصاف یہ اور پھر اموال یا اولاد اس کے اوصاف یہ، تو یہ ساری چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام الناس سے مشابہت رکھتی ہے. یہ امام احمد کا قول ہے. اس بنیاد پر امام احمد کہتے ہیں کہ یہ نماز باطل ہوگی، جبکہ دیگر علماء نے یہ کہا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ آدمی دعا کر رہا ہے تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیسأل احدکم حاجتہ حتی شسع نعلہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے ہر ضرورت کو طلب کرو حتیٰ کہ جوتے کا جو تسمہ ہے، جو چپل کی ڈالی ہے،
وہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کی بھی مرمت کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے سوال کرو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ تشہد میں ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، جو چاہے دعا کرو، مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اب وہ اگر آدمی کے کلام کی مشابہت ہے یا نہیں ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم جو چاہو دعا کرو، تو پھر یہ چیزیں مطلق ہیں۔ اس بنیاد پر یہ جو یہاں پر رائے ہے فقہ حنبلی کی، یہ راجح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ اس طرح اگر آدمی گفتگو کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اگر دعا کرتا ہے تو بھی اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واضح بھی مشائخ بات؟ جی شیخ، لیکن دعا تو عربی میں ہی نا؟ حتیٰ کہ بعض ائمہ نے کہا کہ اگر دعا کوئی اردو میں بھی کرے تو بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی صرف یہ کہا ہے کہ دعائے معصور کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی آپ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا ظلمنا، جو بھی دعائیں کرتے ہیں تو یہ صرف دعائے معصور ہونا چاہیے، یہ امام ابو حنیفہ نے کہی ہے یہ بات۔ جبکہ جمہور کا یہ مسلک ہے کہ آدمی اگر غیر لغہ عربیہ میں بھی دعا کرتا ہے تو بھی درست ہے، کیونکہ اس طرح آدمی کوئی دعا کرے اپنی زبان میں تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن دکتور عبداللہ جولم استاد محترم یہ کہا کرتے تھے کہ آدمی فرض نماز میں اس طرح غیر عربی زبان میں دعا نہ کرے، نفل نماز میں کر سکتا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو بہرکیف اگر وقت ملے ایک انسان غیر عربی زبان میں دعا کرے تو اس کی نماز باطل ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق کہا ہے ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء، کہ جو چاہے دعا کرو۔ اب جس آدمی کو عربی زبان ہی نہیں آئے گی وہ کیا بھلا دعا کرے گا، وہ تو اپنے ہی زبان میں دعا کرے گا جو بھی دعا کرے گا۔ تو لیکن اگر انسان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے وہ زیادہ بہتر ہے، خاص کر نماز کی حالت میں۔ لیکن نماز کسی کی باطل نہیں ہوگی اگر وہ غیر عربی زبان میں دعا کر لے۔ بس صرف امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ اس طرح غیر معصور سے دعا نہیں ہونی چاہیے، بقیہ جمہور کے پاس ایسا نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ ایک جملہ کہہ کے بعد میں ہم لوگ رک جا سکتے ہیں کہ وبالاتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله احمد لانه كلام وقول صلی اللہ علیہ وسلم لما عرض له الشیطان۔ اگر کوئی آدمی کافی خطاب کے ذریعے سے دعا کرتا ہے، مثلا آدمی کہے غفر اللہ لک یا ابی، غفر اللہ لک یا امی، کافی خطاب سے آدمی جو ہے خطاب کر کے دعا کرے تو پھر کیا اس کی نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ فقہ حنبلی کے اعتبار سے باطل ہوگی۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اعبدک یا ربی اس طرح کہتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا السلام علیکہ ایھا النبی جو کہتا ہے تو نبی کے لیے تو یہ درست ہے۔ باقی غیر نبی، غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس طرح کافی خطاب کا استعمال کرنا گویا کہ یہ کلام کی مشابہت ہو جاتی ہے، یہ امام احمد کا کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شیطان آیا نماز کی حالت میں تو آپ نے کہا العنک بلعنت اللہ، شیطان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب اس کی انہوں نے تعویل کی ہے کہ یہ اس طرح حرمت سے پہلے کی بات ہے، یا اس میں لعنت کے معنی نہیں ہے، تعویل کی ہے، یا پھر یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا کہ آپ نماز کی حالت میں اس طرح کہہ سکتے تھے کافی خطاب سے۔ تو یہ ساری چیزیں تعویل کے طور پر کہی گئی، ورنہ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی
کاف خطاب بھی استعمال کر لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا جیسے دعا میں بھی اگر کوئی آدمی غفر اللہ لک یا ابی غفر اللہ لکی یا امی کہہ کے آدمی دماغ میں اپنے ماں باپ کا تصور گویا لاتا ہے تو پھر اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر وہ گفتگو کسی سے نہیں کر رہا ہے. آپ گفتگو کریں گے، کلام کریں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگی، ورنہ یہ صرف اس کی مشابہت ہو جائے گی دعا میں، اس سے یہ کہنا کہ نماز باطل ہوگی یہ درست نہیں ہے. کیونکہ کلام الناس جسے کہیں گے تو وہ ایسی باتیں جو آدمی نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں باتیں کرتا رہتا ہے، وہ باتیں کرنا شروع کر دے یا کسی اور سے بات کرے تو کہیں گے بات ہے، ورنہ تو صرف کاف خطاب کا استعمال کرنے سے یہ گفتگو نہیں ہو جائے گی اور نہ اس کی نماز باطل ہوگی. اس کے لیے صحیح دلیل تو یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان پر لعنت بھیجی تو کاف خطاب کے ذریعے سے بھیجی. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، انشاءاللہ وبالقہقہۃ یہاں سے ہم لوگ کل پڑھتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ